بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عرب کے چوروں کے ایک گروہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ عرب کے چوروں کا ایک گروہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر قبضہ کر بیٹھا۔ یہ قافلوں کی گزرگاہ تھی۔ اس گروہ نے گزرنے والوں اور تجارت کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا۔ ان کے قبضے نے سب کو خوف زدہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر بھی ان پر قابو پانے سے قاصر تھے۔ آخر کار ملک بھر کے باسیوں نے ان پر قابو پانے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو ڈھیل اور مہلت نہ دی جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جب کسی درخت کی جڑ ابھی نئی ہو تو اسے اکھاڑنا آسان ہے، اور جب اسے کچھ مدت بڑھنے دیا جائے تو پھر اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشکل سے جان بچانے کو سر جوڑ لیے۔ مشورہ کر کے ایک آدمی کو ان کی مخبری پر مقرر کر دیا، جس نے حالات کا مطالعہ کر کے مطلع کیا۔ چند تجربہ کار جنگجو اور جنگ آزمودہ مسلح لوگوں کا اس جگہ بھیجا، مگر وہ اپنی کمین گاہ سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو رات کے وقت کچھ مسافروں کا سامان لوٹ کر آئے، انہوں نے مال کو ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیا اور اپنے ہتھیار اتار کر گہری نیند سو گئے۔ تو تجربہ کار افراد کے گروہ نے یکبارگی ان کی کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر کے انہیں گرفتار کر لیا اور صبح بادشاہ سلامت کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے سب کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ اتفاقاً چور کے گروہ میں ایک نوجوان تھا جس کا آغاز جوانی تھا اور ابھی اس کی مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھی۔ اس کی جوانی اور حسن کو دیکھ کر ایک رحم دل وزیر نے بادشاہ سلامت کے تخت کو بوسہ دے کر اس کی جان بخشی کی درخواست کی، اور شاہی نوازشات اخلاق و کرم سے توقع کرتے ہوئے اس کا خون معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس پر بادشاہ سلامت برہم ہو گئے۔ نیز بادشاہ سلامت نے فرمایا، جس کی بنیاد بری ہے وہ بھلے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور نااہل کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کسی گیند کی چوٹی پر اخروٹ کو کھڑا کرنا۔ ایسے افراد کی جڑ کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کو معاف کر دینا گویا ایسا ہے جیسے سانپ کو مار دینا اور اس بچے کو حفاظت سے پالنا۔ وزیر نے بادشاہ سلامت کے ارشاد کو سنا، چاروں ناچار اس کی رائے کی تعریف کی۔ دوبارہ عرض گزار ہوا کہ یہ برے گروہ کا فرد ابھی بچہ ہے، اگر اسے نیک لوگوں کی صحبت مل جائے تو ان کی فطرت اختیار کر لے گا، سرکشی سے باز آ جائے گا۔ بادشاہوں کے مصاحبوں کی ایک جماعت نے بھی اس کی اشارے پر بادشاہ سلامت سے اس لڑکے کے لیے سفارش کر دی۔ ناچار بادشاہ نے اس کے قتل کا ارادہ بدل دیا اور کہا کہ میں نے معاف کیا، اگرچہ مناسب نہیں۔ لڑکے کی پرورش شاہی خزانہ سے ناز و نعمت سے ہونے لگی۔ اسے تعلیم و تربیت دینے والے افراد مقرر کر دیے گئے۔ سبھی افراد نے اس کی تعلیم اور تربیت میں بڑی کوشش کی۔ سبھی اسے پسند کرنے لگے، بلکہ ایک دن وزیر نے موقع پا کر اس کے اخلاق کا تذکرہ، تعلیم و تربیت کے اثر کا ذکر بادشاہ سلامت سے کر دیا
اور یہ کہہ دیا کہ اس کی پرانی نادانی اور کج طبیعت دور ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلامت وزیر کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، آخر بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کی صحبت میں پل کر بڑا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔